ہم عام طور پہ اپنے جو سیاستدان ہے ہمارے باقی یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہم تو اس پہ زور دیتے ہیں کہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. وہ چونکہ اپنے پارٹیوں میں وہ نہیں کرتے، انتخابات نہیں کرتے ہیں یا اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں، فیصلے جو ہے وہ منمانے کرتے ہیں. لیکن آپ نے بہت ہی ایک الگ انداز اپنایا ہے. اس کے لیے آپ کی جدوجہد جو ہے ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کس شخصیت نے، کس پارٹی نے آپ کے اس جدوجہد میں آپ کا ساتھ دیا ہے، یا وہ بھی سمجھتے ہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں؟ شام صاحب، معافی چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے. میرے نزدیک پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کیونکہ جماعت سیاسی جو ہے وہ سوچ اور شعور سے بنتی ہے، پروگرام سے بنتی ہے. یہاں جو ہے تو یا ورثے میں ملی ہے، یا خاندانی ہے، یا پیوڈل ہے، یا آپ اپنی کالا دھن صاف کرنے کے لیے کاروباری پارٹی بنا دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک ہی پارٹی کے اوپر سے نیچے نواسے تک وہ مسلسل وہی لوگ اس پہ قابض ہوتے ہیں، اس پہ آتے ہیں. جمہوریت اور سیاست اس کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک پروگرام دینا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اسلامی نظام ہو تو ایک جماعت ہونا چاہیے اسلامی نظام کی، پھر میں اور دکانیں بنانے کی کیا ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی قومی مفادات ہو، قوم پرست جماعت ایک ہونا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک پاکستان کی جو موجودہ سٹیٹس کو ہے اس کو بھرنا تو ایک ہونا چاہیے. یہاں مختلف دکانیں بنائی گئی ہیں اور اس میں ایک ہی کلاس کے خاندان جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، تاکہ غریبوں کو کیسے منظم نہ ہونے دیں، تاکہ غریبوں کو کس طرح منتشر کیا جائے. ایک سے اگر وہ نالاں ہو جاتے ہیں تو دوسرے بھائی نے وہاں جھال بچھائے ہوئے اسی میں وہ پنسا دیتے ہیں. تو مجھے یہاں کسی سیاسی جماعت سے متاثر ہونے تو دور کی بات ہے. میں عوام سے صرف یہی کہوں گا کہ خدا را 3 جگہوں پہ آپ مار کر رہے ہیں. ایک مذہبی پلیٹ فارم سے، اور وہ اس لیے کہ آپ کا مذہب سے کوئی پیروکار نہیں ہے. اگر اس وقت میرے ساتھ عوام کوئی بیٹھا ہوتا اور شام کی اذان کا وقت ہوتا، میں اس سے کہتا کہ بھئی شام کا ٹائم ہے، اذان دے دے، وہ مجھے یہی جواب دیتا کہ میں مولوی کا بیٹا ہوں. تو مذہب کو اس نے مولوی کا حوالہ کر دیا. پھر مولویوں نے اس کا شیرازہ کر دیا. دین الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، مسلک الگ چیز ہے. دین ضابطہ حیات ہے، وہ قرآن میں ہے، لیکن اس کی تشریح وہ عوام تک لے جانے کا مولوی ڈر رہا ہے. اس نے اس کو محدود کر کے مذہب تک، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، یہ 4 چیزوں تک محدود کر دیا. باقی جو آج ہی میں آئے کرے. پھر اور جو مولوی آتے ہیں نا، یہ 85,000 کم از کم یہاں جو اسکول ہے ان کے، وہ تو انجینئر نہیں بنا دیتے، وہ ڈاکٹر تو نہیں بنا دیتے، مولوی بنا دیتے. مولویوں کو کیا ضرورت ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے تو دوسرا بھی بن جائے، تیسرا بھی بن جائے، پھر وہ مسلکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ ساری کام جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے. باقی سب کا مذہبی جماعت ہے، قوم پرست جماعتیں، سیکولر جماعتیں، جمہوری جماعتوں کے نام پہ جو کام کرتے ہیں، سب جو ہے وہ متفق ہے کہ سٹیٹس کو بحال ہو، یہی سٹیٹس کو ہو. اس لیے ابھی تک پاکستان میں کسی کو موقع نہیں دیا جاتا اور یہ تماشے لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے دھوکہ کر کے یہی لگائے جاتے ہیں. یہی راستہ نہیں ہے اس نظام سے چھٹکارے حاصل.